تراویح کا پس منظر کیا ہے؟ قیام اللیل یا تراویح کا پس منظر قیام کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیا. قیام اللیل کو یہ بات احادیث میں بھی اس کا تذکرہ اور طریقہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کو فرض قرار نہیں دیا. اصل میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. ظاہری سی بات ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ کمزور بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، انہوں نے صبح اٹھ کر جانا بھی ہے. اب رمضان کا روزہ ہو اور وہ فرض ہے، تو اب چاہے مئی کا مہینہ ہے تو اس نے گندم کاٹنی ہے، تو اتنی مشقت ہونی ہے، اور رات کو پھر کھڑے بھی ہونا ہے، یہ جاگنا بھی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے یہ فرض قرار نہیں دیا گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کو فرض قرار نہیں دیا، اور نہ ہی اس کو جماعت کے ساتھ اہتمام کا حکم دیا. یہ بھی جان لیجئے. ہاں، صرف 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. اس بات کی دلیل حدیث بخاری 2012 میں بیان کی ہے. ایک لمبا کلپ ہے میرا، اس میں میں نے یہ تمام باتوں کو انڈوپ کیا ہے، واضح کیا ہے. اس میں بھی 8 رکعتیں 2 کر کے آپ نے پڑھائی اور 3 رکعتیں وطر کی. یہ بات بھی حدیث بخاری 992 میں بیان ہوئی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی نماز تہجد کا معمول تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی نماز تہجد پڑھتے تھے، جس کے اندر اسی وقت آپ نے یہ قیام اللیل کیا. حدیث بخاری 2013 اس میں یہ بات واضح ہے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کروائی، جو وہ 3 جماعتیں کرائیں، 3 دن جماعتیں کرائیں، وہ تہجد کے وقت ہی کروائیں. کیوں؟ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نماز وطر، نماز تہجد یا قیام اللیل، یہ تینوں نمازیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہم عشاء کی نماز کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ دور نبوی میں، نہ دور صدیقیت میں. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں یہ ہوا، مگر کتنے سال بعد ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ آپ کا دور 10 برس رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. تو ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہوا ہو یا 6 سال کے بعد ہوا ہو، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوا. اس بات کی دلیل بخاری شریف 2010 میں دے چکا ہوں. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سٹریم کا معاملہ ہے، تو اس وجہ سے لوگ 20 ہی پڑھتے ہیں. تو یہ معاملہ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دین کے اندر کرنے کے معاملے میں بہت حد سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دین کے کچھ معاملے کو نہ کرنے میں، چھوڑنے کے معاملے میں بہت نیچے آ جاتے ہیں. تو کچھ چیزیں اپنی اٹھا لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو اصل میں 4 مسلک ہیں، حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی، ان کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ سنت تھی، کیونکہ ان کے سامنے یہ معاملہ واضح ہے، اور یہ اصول ان 4 اماموں کے سامنے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. تو اس بات کی دلیل حدیث سنن ابی داؤد 4607، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ. اسی بات کی ایک اور حدیث ترمذی 2676 کہ میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہو. تو اصل میں یہ ان کے آگے یہ بات ہے، کیونکہ حضرت عمر کے معاملے میں یہ شروع ہوا، تو یہ اجماع ہے. اس وجہ سے یہ 4 فرقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو پابندی سمجھتے، تو لہٰذا اس پر اجماع ہے. تو اس میں جو 20 رکعتیں جو ہم عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، وہ 50 منٹ یا 1 گھنٹے کی، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ بھی بات سمجھ لیں. قیام اللیل تراویح جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پہ آ گئی بات، مگر آپ نے چھوڑ دیا قیام اللیل کو، یہ ہے وہ حقیقتاً بات. کیونکہ قیام اللیل تو کچھ اور ہی تقاضا رکھتی ہے، اس کا تو معاملہ کچھ اور ہی ہے، وہ تو انسان کی طلباً کچھ اور مانگتی ہے. اور قیام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا وہ سن لیں. سورۃ المزمل آیت نمبر 1 سے 4 تک. یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات کھڑے ہو جایا کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا پھر رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ زیادہ حصہ،
उससे कुछ ज्यादा कर लो और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। इसी सूरत के आखिरी आयत में फरमाया, सूरत मुजम्मिल की आयत नंबर 20, सूरत नंबर 73, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफुम मिनल लज़ीना मअक। ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम 2/3 रात तक करीब, और कभी आधी रात, और कभी 1/3 रात तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हो, और तुम्हारे पीछे एक और भी सफ खड़ी रहती है। तो यहाँ पर जो हम 1 घंटे की नमाज पढ़ते हैं क़ियामुल लैल को कहकर, जो तरावी के लिए, उसका सवाब आपको मिलेगा। असल मकसद जो है क़ियामुल लैल का, उसका मकसद है कुरान को पढ़े जाना, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना, क्योंकि इसी से मुतल्लिक फरमाया मिशकात 1963, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेगा। रोजा अर्ज करेगा कि ए रब, मैंने इसको दिन के वक्त खाने पीने और ख्वाहिशात से रोके रखा, तो इसी से मुतल्लिक मेरी शफात कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने इसको रात को सोने से रोके रखा। ये बात है कुरान क़ियामुल लैल की। तो इसी से मुतल्लिक मेरी शफात कबूल फरमा, तो अल्लाह ताला उन दोनों की शफात कबूल फरमाएगा। तो ये है क़ियामुल लैल का फायदा। असल में क़ियामुल लैल के अंदर आप खड़े होकर कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, ना कि वो जो तरावी के अंदर, जो कि सुन्नत है, बेशक उसका पढ़ा जाना अपनी जगह पर है, तो वो पढ़ना, वो करना अपनी जगह पर है, उसका स्वाब अपना है। तो उस जमाने में जो लोग पढ़ते थे, अब इसी से मुतल्लिक एक बात ले लीजिए कि वहां के लोग जितने भी थे, यानी कि उस जमाने के मक्का के, उनको मालूम था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। हमको मालूम नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, सवाब हमें मिलेगा, क्योंकि इंसान ने चाहे इशा की नमाज के बाद आधा घंटा या घंटा निकाला और कुरान सुना, उसका सवाब उसको मिलेगा, मगर जो कुरान का असल फहम है वो उसको हासिल नहीं होगा। क्यों? क्या पढ़ रहा है मुझे नहीं समझ में। इसी वजह से आजकल एक लफ्ज बोला जाता है दौरे कुरान या दौरे तर्जमा कुरान, ज्यादातर ये बोला जाता है। इस बात को भी आप ले लीजिए। इसका पहले तर्जमा करें, जो तरीकाकार है वो मैं आपके आगे पेश कर देता हूं कि इसका पहले तर्जमा किया जाए कुरान मजीद का, फिर मोटे मोटे जो नकात है उनको वाजिया किया जाए, फिर उसके बाद खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए, ताकि आपको ये इल्म हो, आपको ये मालूम हो जाए कि ये जो मैं कुरान मजीद सुन रहा हूं इसका मकसद क्या है। ये है दौरा कुरान। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब दौरा कुरान में हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ रवां तर्जमे में पढ़ रहे हैं, मगर असल मकसद क्या था? असल मकसद ये था कि कुरान को क़ियामुल लैल, यानी कि रात के पहर, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरान तरतीला। कि हम जानते हैं कि आप रात के आखिरी पहर, कभी आधी रात, कभी आधी से ज्यादा रात, कभी 1/4 रात आप खड़े रहते हैं। असल मकसद वही है। ये बात मैं पहले भी आपको, इससे पहले मैं वीडियो में बयान कर चुका हूं, अपना तारावी का पस मंजर, क़ियामुल लैल का पस मंजर, उसमें मैं ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर चुका हूं अहादीस की रोशनी में कि क़ियामुल लैल वो जो रात के आखिरी पहर में की जाए। तो जो हजरत उमर रजी तआला अन्हा ने किया उस पर भी इज्तिहाद है, उसके ऊपर भी अमल जरूरी है, और इस पर इजमा है चारों इमामों का कि वो बिल्कुल जायज है। मगर उसी हदीस के अंदर हजरत उमर रजी तआला अन्हा ने फरमा दिया कि अफजल नमाज वो है जो ये रात के आखिरी पहर उठकर पढ़ते हैं। तो ये असल मकसद क्या है? कुरान को सुनना, कुरान का फहम हासिल करना, उसका जो असल मकसद है उसको जानना, और ज्यादा से ज्यादा कुरान को अपने अंदर उतारना। और ये रमजान में क्यों? क्योंकि हर अमल रमजान में अल्लाह ताला उसका अजर डबल से ट्रिपल कर देता है। तो अगर आप उस दौरान ये करेंगे तो उसका असल चीज आपके अंदर जाएगा। तो ये दौरे कुरान कह ले या क़ियामुल लैल, इसका असल मकसद है कुरान को पढ़ना, समझना
اور ایسے وقت پر جس وقت پر افضلیت زیادہ ہو، رات کے آخری پہر۔ جو شروع کا وقت ہے اس میں بھی ظاہر سی بات ہے، قرآن آپ نے سنا جیسے کہ الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لفظ یعنی کہ یہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو آپ اگر قرآن مجید سن رہے ہیں 1 گھنٹہ عشاء کی نماز کے بعد، تو وہ بھی آپ نے جو تراویح کی شکل میں سنا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، مگر جو قرآن کا اصل فہم ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میری درخواست صرف یہی ہوتی ہے کہ افضل نماز جو ہے وہ یہی کہ آپ رات کے آخر پہر اٹھیں، اور جو قرآن میں آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حافظ موجود ہے اور وہ گھر میں یہ کروا سکتا ہے تو اس سے اور اچھی بات کوئی نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں اٹھیں، قرآن مجید کی جو تلاوت آپ نے کرنی ہے اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے موٹے موٹے نکاتوں کو جانیں سمجھیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت آپ نماز میں کریں، تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ جو بول رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے کانوں میں جا رہا ہے۔ اصل مقصد ہر لحاظ سے یہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور اس کا فہم حاصل کیا جائے۔